شام کا وقت ہے اور علی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اتنے میں ایک مچھر نے اسے کاٹا۔ مچھر تو کاٹتے رہتے ہیں، مگر یہ مچھر ڈینگی وائرس والا تھا۔ 4 دن گزرے اور اب علی کو تیز بخار، سر اور جسم میں درد ہونے لگا۔ اس کی امی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور پوچھا، ڈاکٹر کیا یہ ڈینگی ہے؟ ڈینگی دنیا کے بہت سے ممالک میں ایک عام مسئلہ ہے۔ ڈینگی کی روک تھام کے لیے اس کو پھیلانے والے مچھروں کے کاٹنے سے بچنا اور ان کی آبادی کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈینگی کی علامات کیا ہیں، اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اور ہم اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ آئیے ڈاکٹر اسمارٹ سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اسمارٹ کلینک میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر اے۔ آج ہم ڈینگی کے بخار کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر اے، ڈینگی فیور کیا ہے؟ یہ کیسے پھیلتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں؟ ڈینگی کا بخار ایک خطرناک بیماری بن سکتا ہے۔ یہ ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈینگی کا وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص تک چھونے یا سانس کے ذریعے نہیں پھیلتا، لیکن اگر ڈینگی سے متاثرہ شخص کو مچھر کاٹے تو پھر یہ مچھر کسی دوسرے کو کاٹ کر بیماری پھیلا سکتا ہے۔ ڈینگی کی علامات مچھر کے کاٹنے کے 4 سے 7 دن بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ علامات معمولی بھی ہو سکتی ہیں اور شدید بھی۔ ڈینگی کی سب سے عام علامت تیز بخار ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کے پیچھے درد، سر درد، متلی یا الٹی، جلد پر چھوٹے چھوٹے لال دھبے اور جسم میں درد ہو سکتا ہے۔ یہ علامات عام طور پر 1 ہفتے تک رہتی ہیں۔ بعض اوقات ڈینگی کے مریضوں میں کوئی علامت بھی ظاہر نہیں ہوتی اور شاید انہیں محسوس بھی نہ ہو کہ ان کو ڈینگی ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگوں میں ڈینگی سنگین بیماری بن سکتا ہے۔ خون پتلا ہونے کی وجہ سے خون بہنے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ خون میں موجود پلیٹلیٹس کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے دانت یا مسوڑوں سے خون محسوس کریں، ناک سے نکسیر آ جائے یا جلد پر چھوٹے چھوٹے سرخ دھبے بننے لگیں، یا آنتوں سے خون آنے لگے جس کی وجہ سے الٹی میں خون نظر آنے لگے یا کالے پخانے آئیں۔ بعض اوقات شدید انفیکشن کے نتیجے میں بلڈ پریشر بہت کم ہو سکتا ہے اور اس صورت میں جسم کے مختلف اعضاء کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور بسا اوقات موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ شدید ڈینگی کی صورت میں اکثر اوقات ہسپتال میں داخلے اور طبی امداد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈینگی کی شدید بیماری ہونے کا امکان چھوٹے بچوں میں، حاملہ خواتین میں اور ان لوگوں میں زیادہ ہے جن کو پہلے بھی ڈینگی کا انفیکشن ہو چکا ہو۔ ڈاکٹر اے، ڈینگی کی تشخیص اور علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ بہت سی دوسری بیماریوں اور انفیکشنز میں ڈینگی جیسی ملتی جلتی علامات ہو سکتی ہیں۔ اگر تیز بخار ہو جو کہ 102 سے 105 ڈگری تک ہو اور کوئی سی بھی اور علامات ہوں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے تو آپ کو ڈینگی کے ہونے کا اندیشہ ہے۔ ڈینگی کی تشخیص یعنی ڈائگنوسس کے لیے ڈینگی اینٹی باڈی یا اینٹیجن کا ٹیسٹ خون کے ذریعے کرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خون میں پلیٹلیٹس کی تعداد بھی چیک کی جاتی ہے تاکہ معلوم کیا جائے کہ خون بہنے کا خطرہ کس قدر ہے اور آیا آپ کو پلیٹلیٹس لگوانے کی ضرورت تو نہیں۔ اگر بیماری کی شدت کم رہے تو ڈینگی کا علاج گھر رہ کر کیا جا سکتا ہے۔ سر اور جسم میں درد کے لیے اور بخار کے لیے آپ پیناڈول کی 1 یا 2 گولیاں ہر 6 گھنٹے بعد لے سکتے ہیں۔ تیز بخار کو کم کرنے کے لیے آپ پانی کی پٹیاں یا اسپنج بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ خوب آرام کریں اور جسم کو تھکاوٹ سے بچائیں، اور اس کے علاوہ مشروبات اور پانی پی کر اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچائیں۔ درد یا بخار کے لیے ڈسپرین، بروفین، ڈیکلورون یا اس جیسی کوئی دوسری دوا استعمال نہ کریں کیونکہ ان دواؤں کی وجہ سے بھی خون پتلا ہو جاتا ہے۔ ڈینگی کی وجہ ایک وائرس ہے، اس لیے اس کے لیے ہمیں اینٹی بائیوٹکس استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال صرف بیکٹیریا کی انفیکشن کے خلاف کارآمد ہوتا ہے۔ اگر آپ میں شدید ڈینگی کی کوئی بھی خطرناک علامت ظاہر ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں یا ہسپتال جائیں۔ ان علامات میں پیٹ میں شدید درد ہونا، مسلسل الٹی آنا، غنودگی ہو جانا یا بے ہوشی طاری ہونا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جانا، ناک یا مسوڑوں سے خون آنا، اس کے علاوہ سیاہ پخانے آنا یا الٹی میں خون آئے،
تو ان تمام علامات کی صورت میں فوراً طبی امداد حاصل کریں۔ یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں بیماری تیزی سے بڑھ سکتی ہے۔ ہسپتال جانے میں تاخیر نہ کریں۔ ڈاکٹر اے، ڈینگی والا مچھر کہاں رہتا ہے اور ہم ڈینگی سے خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ ڈینگی پھیلانے والا مچھر اکثر اوقات گھر کے اندر اندھیری جگہوں پر اور باہر سائے دار ٹھنڈی جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ یہ مچھر کھلے پانی کی سطح پر انڈے دیتا ہے اور خوب پھلتا پھولتا ہے۔ اس مچھر کی آبادی پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے برتن اور کنٹینرز جن میں پانی بھرا ہو ان کے اوپر ڈھکن لگا دیا جائے یا ان کے پانی کو بہا دیا جائے۔ پانی کھلی جگہ پر ہو تو مچھروں کے اسپرے کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کوڑے کے متعلق بھی احتیاط کریں کیونکہ بہت سی خالی بوتلیں، ٹین اور دیگر کوڑے کی چیزوں میں بھی پانی جمع ہو جاتا ہے اور مچھر کو خوب پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے۔ اپنے آپ کو مچھر کے کاٹنے سے بھی بچائیں۔ یہ مچھر عام طور پر صبح سویرے یا شام سورج کے ڈھلنے کے وقت زیادہ متحرک ہوتا ہے۔ ایسا لباس پہنیں جو آپ کے بازو، ٹانگیں اور جسم کے زیادہ تر حصے کو ڈھانپے۔ مچھروں کو دور رکھنے والے اسپرے، الیکٹرک میٹ، کوئل اور آلات کا استعمال کریں۔ اگر باہر کھلی فضا میں بیٹھیں یا سوئیں تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے مچھردانی یعنی ماسکیٹو نیٹس کا استعمال کریں۔ وہ نیٹس جن میں مچھر مار دوا شامل ہو زیادہ محفوظ ہوتے ہیں۔ ان حفاظتی اقدامات کی وجہ سے نہ صرف ڈینگی بلکہ مچھر سے پھیلنے والی دوسری بیماریوں سے بھی آپ بچ سکتے ہیں جیسا کہ ملیریا۔ اگر ہم سب مل کر کام کریں تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو ڈینگی کی بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں پلیٹلیٹس ہمارے خون میں چھوٹے خلیے ہیں جو چوٹ لگنے پر خون بہنے کو روکتے ہیں۔ روزانہ ہمارے جسم میں تقریباً 100 بلین نئے پلیٹلیٹس بنتے ہیں، یعنی ہر سیکنڈ میں 1 ملین نئے پلیٹلیٹس۔ پلیٹلیٹس صرف 7 سے 10 دن زندہ رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پلیٹلیٹس ڈونیٹ کرتا ہے تو وہ صرف 5 دن کے اندر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جب آپ